الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالی اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ بھائیوں اور بہنوں، بعض اوقات مسلمان جنات بدکار انسانوں کو سزائیں بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ ابن عقیل اپنی کتاب الفنون میں لکھتے ہیں، ہمارا ایک مکان تھا، جو بھی اس میں رہتا اور رات قیام کرتا تو صبح کو اس کی لاش ہی ملتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک مغربی مسلمان آیا اور اس نے اس مکان کو پسند کر کے خرید لیا، وہاں رات بسر کی اور صبح کو بالکل صحیح سلامت رہا۔ اس بات سے پڑوسیوں کو بہت تعجب ہوا۔ وہ شخص اس گھر میں کافی عرصہ تک مقیم رہا، پھر کہیں اور چلا گیا۔ جب اس سے اس گھر میں سلامت رہنے کا سبب پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا، جب میں اس گھر میں رات گزارتا تو عشاء کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک پراسرار نوجوان نے کنویں سے باہر نکل کر مجھے سلام کیا۔ میں ڈر گیا۔ وہ کہنے لگا کہ ڈریے مت، مجھے بھی کچھ قرآن کریم سکھائیے۔ چنانچہ میں اسے قرآن کریم سکھانے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا، اس گھر کا کیا ماجرا ہے کہ اس کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں پر جو بھی رہتا ہے وہ قتل ہو جاتا ہے، صبح اس کی لاش ملتی ہے۔ اس نے بتایا، ہم مسلمان جنات ہیں، ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اس گھر میں اکثر و بیشتر شرابی اور بدکار لوگ رہنے کے لیے آئے، اس لیے ہم نے گلا گھونٹ کر ان کو مار ڈالا۔ میں نے اس سے کہا، رات میں آپ سے ڈر لگتا ہے، برائے کرم دن میں آپ تشریف لایا کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ دن میں کنویں سے باہر آتا اور میں اسے قرآن مجید پڑھاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جن مجھ سے قرآن سیکھ رہا تھا کہ ایک عملیات کرنے والا محلے میں آیا اور صدائیں لگانے لگا، میں سانپ کے ڈسنے، نظر بد اور آسیب کا دم کرتا ہوں۔ اس جن نے کہا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، یہ جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔ جن بولا، اسے میرے پاس بلاؤ۔ لہذا میں گیا اور اسے بلا لایا۔ یکا یک وہ جن چھت پر ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اس عامل نے دم کیا تو وہ اژدہا تڑپنے لگا، یہاں تک کہ گھر کے درمیانی حصے میں گر پڑا۔ اس عامل نے سانپ سمجھ کر اسے پکڑ کر اپنی زنبیل میں بند کر دیا۔ میں نے اسے منع کیا تو کہنے لگا، یہ میرا شکار ہے، میں اس کو لے جاؤں گا۔ میں نے اسے ایک اشرفی دی تو وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس اژدہے نے حرکت کی اور پہلی والی شکل میں ظاہر ہوا، لیکن وہ کمزور ہو کر پیلا پڑ گیا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ جن نے جواب دیا، عامل نے اسماء مبارکہ پڑھ کر دم کیا، جس سے میری یہ حالت ہوئی۔ مجھے زندہ بچنے کی امید بھی نہ تھی۔ جب تم کنویں میں چیخ کی آواز سنو تو یہاں سے چلے جانا۔ مغربی مسلمان کا کہنا ہے، میں نے رات میں چیخ کی آواز سنی تو میں گھر چھوڑ کر دور چلا گیا۔ میرے بھائیوں، اس سنسنی خیز حکایت سے ایک سبق سیکھنے کو ملا کہ بعض اوقات مذاق کرنا مہنگا پڑ جاتا ہے۔ غالباً اس جن نے اژدہا بن کر اس عامل کو چھیڑنے کی کوشش کی تھی کہ دیکھو کیا کرتا ہے، مگر وہ عامل تو اپنے فن میں کامل تھا اور اس نے اسماء مبارکہ پڑھ کر ایسا دم کیا کہ اس بیچارے جن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ لہذا کسی کو کمزور سمجھ کر چھیڑنا نہیں چاہیے۔ نیز یہ بھی پتہ چلا کہ گناہوں کی نحوست کے سبب دنیا میں بھی بلائیں اور آفتیں آ سکتی ہیں، جیسا کہ اس آصف زدہ مکان میں آنے والے شرابیوں اور بدکاروں کو جنات گلا گھونٹ کر مار دیتے تھے۔ اس سے گھروں میں فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں اور طرح طرح کے گناہوں میں مشغول رہنے والوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کہیں دنیا میں بھی گناہوں کی پاداش میں کوئی جن مسلط نہ ہو جائے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت و تلاوت سے بلائیں ٹلتی ہیں، جیسا کہ پر اسرار مکان کے جن نے نمازی اور تلاوت کرنے والے مسلمان کی شاگردی اختیار کر لی۔
لہذا اپنے گھر کو نمازوں، تلاوت قرآن اور نعتوں سے آباد رکھیں۔ فلموں، ڈراموں، گانے باجوں کی نحوستوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ خود بھی دین سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ خود بھی نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ہدایت کریں کہ وہ بھی باقاعدگی کے ساتھ قرآن پڑھیں اور نماز باقاعدگی کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہوں کی نحوست ایسی ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی کسی گھر میں بے نمازی رہتا ہے تو پورے گھر پر اس کی نحوست کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔